السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کے سامنے غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک مضمون بچپن ایک سنہری دور آج کے لیکچر میں وہ کریں گے۔ مضمون لکھنے کا طریقہ اور مضمون کے بارے میں ساری وضاحت ہم نے پہلے ایک لیکچر میں بیان کی تھی۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بچپن ایک سنہری دور ہے۔ یہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ دیکھیے عزیز طلباء، اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں ہمارے وجود میں، اور پوری کائنات میں کروڑہا نعمتیں ہیں ہم جن کا شمار نہیں کر سکتے۔ انہی میں سے ایک نعمت اللہ کی ہے، وہ حافظہ ہے، قوت حافظہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم اپنے جو گزشتہ ہماری کچھ عادات ہوتی ہیں، اعتبار، اور ہمارے جو ماضی ہوتا ہے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کو یاد کر کے کیا کرتے ہیں، ایک تو یا تو ہم اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر اگر اچھا نہ ہو تو آئندہ کے لیے اپنے گزشتہ ماضی سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ شاندار ہو تو پھر مستقبل میں یا حال میں ہم ماضی جیسا بننے کی یا ماضی کی یادوں کی حسرت کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ حسرت ہے بچپن ایک سنہری دور۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ہم بچپن کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ ہم بچپن کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ کیا ہم وہ بچپن والی کیفیات کو دوبارہ پھر سے محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ بچپن کب تک رہتا ہے، اور چوتھا سوال یہ ہے کیا سب کا بچپن ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ چند سوالات ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور ذہن میں رکھ کے آپ پڑھیے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم بچپن کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے عزیز طلباء، بچپن ایک متاع قیمتی ہے، قیمتی متاع ہے، نایاب دولت ہے جو پھر آپ کو کبھی نہیں مل سکتی۔ اللہ نے ہر ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی ایک عمر ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے تب سے آپ اسے کہیں اس کا بچپنا ہے۔ ہوش سنبھالنے سے کیا مراد ہے کہ جب سے اس نے بولنا شروع کیا ہے، جب سے اس نے چلنا شروع کیا ہے، جب سے اس نے سننا شروع کیا ہے، جب سے ابھی سمجھ نہیں رہا، ابھی وہ ذہن میں کیا باتیں ہیں، کیا اثرات ہیں، کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں رہا، صرف وہ ابھی بول رہا ہے، چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسی قیمتی متاع ہے جو انسان کو زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں ملتی۔ اب یہ ہے کہ ہر ایک بچہ وہ پیدا ہوا ہے، اس کی الگ فطرت ہے، الگ خاصیت ہے، اس کا الگ ماضی کے واقعات ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچپن اور بچے کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا مذہب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام، اور وہ بتاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو شروع میں بچے کے ساتھ آپ کی کیفیات کیا ہوں، آپ کے احساسات اور جذبات بچے کے جو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا محسوس کر رہا ہے، اس بچے کے سامنے اور اس بچے پہ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور اس بچے کی تعلیم و تربیت کیا ہونی چاہیے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بچے کے سامنے بھی آپ کسی اور سے بھی اونچا مت بولو، بچے کے سامنے آپ کسی سے جھگڑو مت، کیونکہ اس کا اثر بچے پہ ہوگا۔ بچے کو آپ اونچی آواز میں اور غصے میں آپ اس سے بات نہ کرو، کیونکہ اس کا اثر بچے پہ ہوگا۔ بچے کے ساتھ انتہائی نرم و محبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بچہ ایک ایسا کوئی یتیم بچہ ہو کہ کوئی اس کے دست شفقت جو ہے اس کے سر پہ رکھتا ہے، اسے پیار دیتا ہے، تو اس کے سر کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ کسی اور کا بچہ ہے، اپنا بچہ نہیں، یتیم بچہ ہے۔ تو بچوں کے ساتھ نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ محبت فرمائی ہے اور شفقت فرمائی ہے بچوں کے ساتھ۔ بچپن اور مذہب، یہ ہمارا یہ مذہب یہ کہتا ہے بچپن کے بارے میں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بچپن اتنا قیمتی کیوں ہے، بچپن میں کیوں مستقل کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ انسان جب بڑا ہو گیا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے، مستقل کی فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، انسان کو بھی
مستقل کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ایک بچہ جو ہے وہ بالکل بے فکر ہوتا ہے. میں نے کل کیا کرنا ہے, میں نے کل کتنے بجے اٹھنا ہے, میں نے کل کہاں جانا ہے, میری کل کی کیا پلاننگ ہے, منصوبہ سازی اس کی کوئی نہیں ہوتی. وہ رات کو ہنستے ہنستے اور کھیلتے کھیلتے سو گیا ہے اور صبح اس نے اٹھ کے پھر کھیلنا شروع کر دینا ہے. کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کھا رہے ہیں, کون کما رہا ہے, کیسے, اس بارے میں کوئی فکر نہیں. کل کی منصوبہ بندی بچے کی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچپن کی شرارتیں, بچپن میں چھوٹی چھوٹی اور بڑی خوبصورت اور پسندیدہ شرارتیں ہر بچے کی ہوتی ہیں. اور جاتے ہوئے اس طرح کی کسی کے ساتھ کھیل کود کر لینا اور کسی کے ساتھ کوئی ایسی شرارت کر دینا, یہ بچوں کی ابتداءً جو شرارتیں ہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ بچپن نفرتوں اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے. بچپن میں حسد کوئی نہیں, بغض کوئی نہیں, نفرت کوئی نہیں, عداوت کوئی نہیں, دشمنی کوئی نہیں, کسی کے بارے میں غلط خیالات کوئی نہیں اور گناہ کوئی نہیں. یہ بچپن کی خاصیتیں ہیں. اب یہ ہے کہ ہر شخص کا بچپن الگ ہوتا ہے, چونکہ ہر انسان کی فطرت اللہ نے الگ بنائی ہے, ہر انسان کی نیچر اللہ نے الگ بنائی ہے. لہذا ہر شخص کی بچپن کی جو صفات اور خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی الگ ہوتی ہیں. ہر کسی کی اچھی, کسی کا بچپن شاندار اور مخملی اس پہ بستر پہ اور گلاب کے اس پہ اس کی زندگی گزری ہو, اور کسی کا بڑا جو ہے پر درد ہوتا ہے بچپن. اچھا آگے پھر اس بچپن میں ہمیں صحبت ہوتی ہے, بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے. ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, ہم محلے داروں کے ساتھ, بڑے لوگوں کے ساتھ, وہ یعنی خواتین ہوں, نانی دادی ہوں یا نانا دادا ہوں یا اپنے رشتہ دار ہوں, ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, وہ ہمیں پیار دیتے ہیں, وہ ہمیں یعنی پیار دینا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اور پھر اس عمر میں ہمیں مائیں اور باپ اور نانا اور دادی وہ ہمارے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں, ہم ان کے لیے انتظار کرتے ہیں. وہ ہمیں مختلف الف لیلوی داستانیں سناتی ہیں, قصے کہانیاں سناتی ہیں. یہ ایک کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس میں والدین کا ڈر بھی ہوتا ہے, والدین کی محبت بھی ہوتی ہے, اساتذہ کا ڈر بھی ہوتا ہے, اساتذہ کی محبت بھی ہوتی ہے, اور دونوں کا اس سے زیادہ ڈر بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ادب بھی ہوتا ہے. اور ان کی ایک ایک بات کو ہم یاد رکھتے ہیں, اور ان کے جو ناصحانہ کلمات ہوتے ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں. بچپن کو انسان کیوں یاد کرتا ہے؟ کیونکہ بچپن وہ ذمہ داریوں سے بری ہوتا ہے, اس سے کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, وہ یعنی کوئی پلاننگ اس کی کوئی نہیں ہوتی, اس کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کوئی نہیں ہوتے. اور اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ موجودہ دور کے بچے جو ہیں, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اور زندگی, اس میں دو قسم کے بچے ہیں. ایک ہے غربا کے بچے. بچپن تو سب کا الگ ہے, کیونکہ ہم نے سوال کیے تھے نا کہ ہم بچپن کو کیوں یاد کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے بڑی خوبصورت داستانیں اور خوبصورت واقعات اس سے مناسبت رکھتے ہیں, اس لیے ہم بچپن کو یاد رکھتے ہیں. اور یا تو ہم عبرت کے طور پر یاد رکھتے ہیں یا حسرت کے طور پر یاد رکھتے ہیں, اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم حسرت کے طور پر یاد رکھتے ہیں. شاذ و نادر ہی کوئی ہو کہ عبرت کے طور پر یاد رکھیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ وہ اگلی بات یہ تھی کہ کیا بچپن کی کیفیات دوبارہ محسوس کی جا سکتی ہیں؟ نہیں, بچپن کی کیفیات پھر دوبارہ محسوس نہیں کی جا سکتی, ہاں بیان کی جا سکتی ہیں. وہ کسی شاعر نے کیا کہا نا کہ عمر رواں پھر نہیں مسکرائی بچپن کی طرح, عمر رواں پھر نہیں مسکرائی بچپن کی طرح, میں نے گڑیا بھی خریدی کھلونے بھی لے کر دیکھے. یا یہ نوشی گرانی کیا کہتی ہیں, وہ کس طرح اپنے بچپن کو مانگ رہی ہیں کہ کچھ نہیں چاہیے تجھ سے اے میری عمر رواں, کچھ نہیں چاہیے تجھ سے اے میری عمر رواں, میرا بچپن میرے جگنو میری گڑیا لا دے. بچپن پھر کبھی لوٹتا نہیں, میں نے پہلے کہا, ہاں وہ ان کو محسوس نہیں کیا جا سکتا, بیان کیا جا سکتا ہے. اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوق ہوا میں, پھر لوٹ کے بچپن کے زمانے نہیں آتے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے, یعنی جو پیدا ہوئے تو منہ میں سونے کا چمچہ, ایک تو ان کے بچے ہیں, اور وہ بچے وہ تو اپنے بچپن کو یاد, اور ان کا آگے بھی یہی, اور ان کے ساتھ بڑی
مناسبتیں ہوتی ہیں اور نسبتیں ہوتی ہیں اور ایک شاندار ان کا وہ بچپن ہوتا ہے جس کو وہ یاد کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں غربا کے جو جیسے ہی یعنی ابھی وہ صرف انہوں نے چلنا سیکھا ہے اور وہ چند کلمات بول سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے، اور وہ مزدوری پہ آپ نے دیکھا ہوگا یعنی وہ جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چائے کے ڈھابوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ گاڑیوں میں چیزیں فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک وہ بچے بھی ہیں۔ اب یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ بچے اپنے بچپن سے یہ حسرت نہیں کرتے، یہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایسے بچے جو غربا کے بچے، فرشتے آ کر ان کے جسموں پر خوشبو لگاتے ہیں، فرشتے آ کر ان کے جسموں پر خوشبو لگاتے ہیں، وہ بچے ریل کے ڈبوں میں جو جھاڑو لگاتے ہیں، ایسے بچوں کے جسموں پر کون لگاتے ہیں؟ فرشتے خوشبو لگاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چونکہ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں کہ ایک بچپن کا زمانہ تھا، خوشیوں کا خزانہ تھا، ایک بچپن کا زمانہ تھا، خوشیوں کا خزانہ تھا، چاہت چاند کو پانے کی تھی، دل تتلی کا دیوانہ تھا۔ اور دیہاتی بچے جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر وہ ان کا بچپن کیا اسے وہ دیکھے، وہ اینٹوں کی وکٹیں وہ ٹوٹا سا بلہ، وہ اینٹوں کی وکٹیں وہ ٹوٹا سا بلہ، وہ گلیوں کی رونق وہ اپنا محلہ، وہ جیبوں میں سکے مچاتے تھے شور، وہ جیبوں میں سکے مچاتے تھے شور، امیری کے دن وہ مٹی کا گلا۔ یعنی جس طرح ہم اپنے اسے عام طور پر گولک کہتے ہیں، وہ مٹی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے جس میں بچہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی چھوٹی عمر میں پیسے محفوظ کا اپنا خزانہ جمع کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ بچپن ایک ایسا خزانہ ہے جسے آپ محسوس نہیں کر سکتے، اس ان کیفیات کو، احساسات کو، جذبات کو۔ ہاں آپ عبرت کے اس کے حسرت کے طور پر آپ یاد کہ کاش وہ بچپن یاد دوبارہ۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب آپ مسائل کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، جب آپ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں کاش وہ بے فکری کا زمانہ آ جائے، کاش وہ جب ہم ذمہ داریوں سے بری تھے وہ زمانہ آ جائے، کاش جب ہم بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے وہ زمانہ آ جائے، کاش جب ہمیں پورا اپنے رشتہ دار اور دوست احباب وہ ہمیں پیار و محبت کرتے تھے وہ زمانہ آ جائے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی مصروفیات بڑھ جائیں، ذمہ داریاں بڑھ جائیں، آپ اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو وقت نہ دے سکیں، آپ کی زندگی میں بے سکونی اور پریشانی ہو، اور ان حالات میں جب انسان گھرا ہوتا ہے تب وہ اپنے بچپن کی حسرت کرتا ہے۔ اور بچپن کب تک رہتا ہے؟ بچپن تب تک رہتا ہے جب آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ کو مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ورنہ اگر آپ 15 سال کے بھی ہیں اور آپ کو مسائل کا سامنا ہے تو اس وقت سے آپ کا بچپن ختم ہو گیا، کیونکہ وہ سوال یہ تھا کہ بچپن کب تک ہے؟ بچپن تب تک ہے جب آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ کو مسائل کا سامنا نہیں ہے۔ السلام علیکم، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے توجہ سے سنیں گے اور اس مضمون کو لکھیں گے، اور یہ جو ہم نے یہاں کچھ نکات بیان کیے ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے اور ان کو ذہن رکھتے ہوئے آپ تیار کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی پٹی ہونا جی چھوٹی